الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فيما رواه حذیفة بن الیمان رضی اللہ عنہ ان الامانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة۔ حاضرین مجلس، سب سے پہلے تو میں آج کی اس مجلس کی صدارت کر رہے حضرت مولانا عبدالاحد قاسمی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آج کی اس مجلس کے لیے یاد کیا۔ آپ کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ دفاع صحابہ اور اسی طریقے سے ختم نبوت کے میدان میں سوشل میڈیا اور زمینی سطح پر آپ حضرات جو کام کر رہے ہیں وہ وقت کی نہ صرف یہ کہ ضرورت ہے بلکہ بہت بڑی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کا ان دونوں اہم کاموں کے لیے انتخاب کیا ہے۔ آپ حضرات لائق ست تشکر ہیں۔ مجھے اس بات کی بھی خوشی ہوئی کہ مختلف موضوعات پر وقتاً فوقتاً محاضرے ہوتے رہتے ہیں، اور رد الحاد کے موضوع پر یہ محاضرہ جو ہو رہا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ حضرات جو بھی امت کے لیے، امت کے سامنے، امت کے نوجوانوں کے سامنے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں اس تعلق سے سنجیدگی سے غور و فکر کرتے ہیں، اس کا لائحہ عمل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کی تمام کاوشوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے۔ یہ جو موضوع ہے رد الحاد، ظاہر ہے کہ آدھے پون گھنٹے میں یا بلکہ 1-2 گھنٹے میں بھی اس کو مکمل طریقے سے کور کرنا ناممکن ہے۔ البتہ علماء کی مجلس ہے، اس لیے میں چند چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا کہ مسئلے کی بنیاد کیا ہے اور اس مسئلے سے کیسے نمٹا جا سکتا ہے، اس کا کیا لائحہ عمل ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں یہ 2-3 باتیں پتہ چل جائیں تو کم سے کم یہ کہ راستہ مل جاتا ہے۔ حضرت مولانا عبدالاحد صاحب نے اپنے ابتدائی کلمات میں جو بات کی ہے، ایک حقیقت کا جو اظہار کیا ہے وہ بالکل درست کیا ہے، تو اس لیے چند باتوں کو ذہن میں رکھ کر انشاءاللہ اس سلسلے میں کام کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ اس وقت امت میں ارتداد کی ایک لہر چل رہی ہے، اور جب میں لفظ ارتداد بولتا ہوں تو اس سے مراد وہ ارتداد نہیں ہے کہ جو کسی شادی محبت کے چکر میں کچھ لڑکیاں مرتد بن رہی ہیں، وہ مراد نہیں ہے۔ یہاں ارتداد سے فکری ارتداد مراد ہے، اور یہ فکری ارتداد پہلے کسی زمانے میں جب سوشل میڈیا کا دورہ نہیں تھا تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص کسی دوسرے سے، اپنے دوست سے، اپنے رشتہ دار سے ملا اور اس نے اس کے ذہن میں شک پیدا کر دیا، اس طریقے سے پہلا بھی مرتد تھا تو دوسرا بھی مرتد ہو گیا۔ اب سوشل میڈیا کے دور میں بہت آسان ہے ارتداد پھیلانا یا شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ مستشرقین نے 200 سال میں بڑی محنت کی ہے کہ اسلام کے خلاف وہ اعتراضات کی ایک لسٹ تیار کر دیں۔ یہ اعتراضات تقریباً کم و بیش 500 کے قریب ہیں، جو قرآن کریم کے تعلق سے بھی ہیں اور اسی طریقے سے احادیث اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی ہیں۔ آج کے دور کے مرتدین اور اسلام دشمن اسی لسٹ میں جاتے ہیں، اس لسٹ میں سے کوئی اعتراض اٹھاتے ہیں، سوشل میڈیا پر بیٹھ جاتے ہیں، یوٹیوب کے اوپر چینل کھلے ہوئے ہیں، اور ان چینلوں کی زبردست فنڈنگ ہو رہی ہے، اور فنڈنگ کرنے والے کوئی اور نہیں ہے، وہ لوگ ہیں جو نہ 3 میں ہیں نہ 13 میں، یعنی غیر مسلم حضرات، کہ جن کا مقصد یہ ہے کہ ان کو یہ دیکھ کر مزہ آتا ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی اعتراض ہو رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء ہو رہا ہے، تو وہ اسی نام پر چندہ دیتے ہیں۔ اور میرا اندازہ یہ ہے کہ کچھ چینل ایسے ہیں کہ جو 4-5 گھنٹے کی ایک ویڈیو سے تقریباً 30-35 ہزار روپے آسانی کے ساتھ کما لیتے ہیں۔ روزانہ یہ چینل اس طرح کے اعتراضات اسلام کے خلاف کرتے ہیں، تو آپ اندازہ لگائیں کہ ان چینلوں کے چلانے والے کی ماہانہ کمائی کتنی ہوتی ہے۔ تو فنڈنگ بھی اپنی جگہ ہے۔ میں بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ ارتداد اسلام کے لیے کوئی مسئلہ نہیں،
ہاں یہ مسلمانوں کے لیے مسئلہ ہے، یہ مسلمانوں کا کنسرن ہے، اسلام کا کنسرن نہیں ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ آخر دور میں فتنوں کی لہر چلے گی، فتنوں کی ہوا چلے گی، اور لوگ فتنوں کا شکار ہو جایا کریں گے۔ جو حدیث میں نے پڑھی ہے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ کی، اس میں انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ہمیں بتلائی تھیں، ایک بات تو میں دیکھ چکا ہوں اور دوسری بات کا انتظار کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ تھی کہ امانت لوگوں کے دلوں میں اتری، اس کے بعد قرآن کریم نازل ہوا اور لوگوں نے قرآن سے جو سیکھنا تھا وہ سیکھا، سنت سے جو سیکھنا تھا وہ سیکھا، یہ میں دیکھ چکا ہوں۔ اور اس کی مثال یہ لیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ صحابہ میں اسلام لانے سے پہلے کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانی دشمنی تھی۔ کہیں دور کیوں جاتے ہیں، خلیفہ ثانی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ہی سب کو معلوم ہے کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے چلے تھے، راستے میں پتہ چلا کہ ان کی بہن نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے اپنا رخ موڑ لیا، وہاں جا کر جو بھی ہوا سب جانتے ہیں۔ لیکن جب قرآن کریم کی آیتیں انہوں نے پڑھنی شروع کی تو وہ شخص جو ابھی کچھ لمحات پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے لیے نکلا تھا، اچانک اس کے دل میں اسلام راسخ ہو جاتا ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ کر شہادت دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ اچانک اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کے 3 ادوار ہیں۔ پہلا دور وہ ہے کہ میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا قابو ہوتا تو میں ان کو قتل کر چکا ہوتا، اور مجھے یقین ہے کہ اس دور میں اگر میری موت ہوتی تو میں سیدھا جہنم میں جاتا۔ میری زندگی کا دوسرا دور وہ ہے کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا اور اس طریقے سے ایمان لایا کہ آپ سے زیادہ محبوب کوئی دوسری شخصیت میرے لیے نہیں تھی، اور اتنی عزت دل میں تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، عزت کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، کہ اگر آپ آج مجھ سے پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیا تھا اس دور میں، تو شاید میں بتا نہ پاؤں، اور مجھے یقین ہے کہ اس دور میں اگر میرا انتقال ہو جاتا تو میں سیدھا جنت میں جاتا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص ابھی قتل کرنے کے در پہ تھا، وہ قرآن کریم پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اپنی آنکھوں سے مطالعہ اور مشاہدہ کر کے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا بڑا انقلاب آتا ہے؟ قرآن آج بھی وہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہے، قرآن نہیں بدلا ہے، قرآن وہی ہے کہ جس قرآن نے ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اٹریکٹ کیا تھا، اسلام کی طرف کھینچا تھا۔ آج اسی قرآن کو پڑھ کر کچھ لوگوں کے دلوں میں شبہات پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ پہلے امانت اتری، اس کے بعد قرآن کریم نازل ہوا، تو یہاں امانت سے مراد کیا ہے؟ ہم امانت کا انگریزی میں ترجمہ کر لیتے ہیں آنیسٹی، اور اردو میں ترجمہ کر لیتے ہیں ایمانداری۔ یعنی سب سے پہلے یہ ہے کہ ایک شخص ایماندار بنے، اور وہ ایماندار صرف دوسروں کے ساتھ نہ ہو بلکہ سب سے پہلے وہ ایماندار اپنے ساتھ ہو، سب سے پہلے وہ اپنے ساتھ آنیسٹی دکھلائے۔ ایمانداری کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان کو یہ اعتراف ہو، یہ حقیقی اعتراف ہو کہ میں سب سے بڑا عالم نہیں ہوں، جتنا میں جانتا ہوں وہ اس کے مقابلے میں بہت کم ہے جتنا میں نہیں جانتا۔ میں چیلنج کے طور پر اکثر یہ کہتا ہوں اپنی تقریروں میں کہ مجھے کوئی دنیا میں ایک آدمی، زیادہ نہیں، ایک آدمی ایسا دکھاؤ کہ جو یہ کہہ سکے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ایک آدمی کسی بھی فیلڈ کا نہیں، حتیٰ کہ کوئی مسلمانوں میں سب سے بڑا عالم بھی آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں سب کچھ جانتا ہوں۔ ہر ایک آدمی کو اپنی لا علمی کا، اپنی جہالت کا اعتراف ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں یہ آنیسٹی تھی، وہ یہ جانتے تھے کہ ہم سب کچھ نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والا کلام جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھا تو ان کے دل میں یہ بات گھر کر گئی کہ یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ کلام رب العالمین کا ہے۔ اس آنیسٹی کے ساتھ، اس ایمانداری کے ساتھ انہوں نے اس کلام کو قبول کیا اور ایمان لے آئے۔ یہی حال عمرو بن العاص کا رضی اللہ عنہ کا تھا، یہی حال دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تھا۔ آج کے دور میں جب ایک نوجوان قرآن کریم پڑھنے کی نیت سے کبھی اٹھا بھی لیتا ہے، اور وہ اس لیے اٹھاتا ہے کہ اس نے یوٹیوب کے اوپر یا فیس بک کے اوپر یا انسٹاگرام کے اوپر کوئی ویڈیو کسی اسلام دشمن کی دیکھی ہے اور اس میں وہ اعتراض ہو رہا تھا، اب جب وہ قرآن کریم کے ترجمے سے اس کو ملاتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ ہاں کچھ بات تو ہے، تو فوراً
اس کے دل میں وسوسہ، اس کے دل میں شک پیدا ہوتا ہے، وہ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھتا ہے، مزید شبہات اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی ذمہ داری اپنی جہالت کا اعتراف ہے۔ اگر وہ اپنی جہالت کا اعتراف نہیں کرے گا تو وہ ایماندار نہیں ہے، چونکہ وہ سب کچھ نہیں جانتا، اس نے پورا قرآن نہیں پڑھا، وہ عربی زبان نہیں جانتا، وہ تمام احادیث نہیں جانتا، وہ احادیث کے درجات نہیں جانتا، وہ رجال نہیں جانتا، وہ اسلامی عقیدے سے واقف نہیں ہے۔ ان سب کے باوجود محض ایک شک اور شبہے کو وہ انٹرٹین کرتا ہے، وہ اپنی زندگی میں اس کو اپنے دل میں داخل کرتا ہے، اس کے بعد دوسرا شبہ آتا ہے، پھر تیسرا شبہ آتا ہے، اور اس طریقے سے وہ آہستہ آہستہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی اس حدیث میں یہ واضح ہو گیا کہ دراصل شکوک کی جو بنیاد ہے وہ بے ایمانی ہے، وہ اس بات کا اعتراف نہ کرنا ہے کہ میں سب کچھ نہیں جانتا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور حدیث امام مسلم رحمہ اللہ نے اس حدیث کے فوراً بعد ذکر فرمائی ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت حذیفہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، کہ آخر دور میں فتنے یعنی شکوک و شبہات دلوں پر اس طریقے سے آئیں گے جیسا کہ ایک چٹائی بنتی ہے تو ایک ایک تنکا اس چٹائی میں لگتا ہے۔ ایسا نہیں کہ سارے تنکے ایک جگہ جمع کر دیے گئے اور اچانک چٹائی تیار ہو گئی، بلکہ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، اس طریقے سے فتنے آتے جائیں گے۔ یہی آج ہو رہا ہے کہ ایک فتنہ آتا ہے، اس کے بعد دوسرا آتا ہے، اور وہ پہلے سے بڑا ہوتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، وہ پہلے دو سے بڑا ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس کا علاج کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں وہ ان فتنوں اور شکوک و شبہات کا شکار ہو رہے ہیں اور اسلام چھوڑ رہے ہیں۔ سب سے پہلی جو اخلاقی وجہ ہے وہ تو میں نے بتا دی کہ دل میں جو بے ایمانی ہے اور اس بات کا اعتراف نہ کرنا ہے کہ وہ سب کچھ نہیں جانتے، یہ پہلی روحانی وجہ ہے۔ دوسری وجہ جو اسکول اور کالجوں میں پڑھنے والوں کے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دو الفاظ آپ ذہن میں رکھ لیں، پہلا لفظ ہے سائنٹزم اور دوسرا لفظ ہے لبرلزم۔ سائنٹزم نکلا ہے سائنس سے، اسلام کو سائنس سے کوئی مسئلہ نہیں۔ حضرت حکیم اسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک تقریر میں جو انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی میں کی تھی، اور وہ تقریر خطبات حکیم الاسلام میں چھپی ہوئی ہے، غالباً اسی تقریر میں حضرت حکیم الاسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ سائنس اسلام کی خادم ہے، تو خادم کو مخدوم سے یا مخدوم کو خادم سے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، خادم تو ہے ہی خدمت کرنے کے لیے۔ تو اس لیے ہمیں یا مسلمانوں کو یا اسلام کو سائنس سے کوئی مسئلہ نہیں، اور نہ ہی قرآن کریم سائنس کی کتاب ہے کہ ہم سائنسی مضامین قرآن کے اندر تلاش کرتے پھریں۔ مسئلہ سائنٹزم ہے، اور یہاں بہت سے مسلمان غلطی کر جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم سے سائنس ثابت نہیں ہو رہی ہے لہٰذا قرآن کریم غلط ہے، یا قرآن کریم سائنس کی بات کیوں نہیں کرتا۔ تو مسئلہ سائنس نہیں ہے بلکہ سائنٹزم ہے۔ اور سائنٹزم کس کو کہتے ہیں؟ سائنٹزم سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز کو، اپنی زندگی کو، اپنے افکار کو، اپنی آئیڈیالوجی کو، اپنے رہن سہن کو، اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو سائنس کی بنیاد کے اوپر پرکھنا، سائنس کو مقتدا مان لینا، سائنس کو سب کچھ سمجھ لینا، یہ دراصل سائنٹزم کہلاتا ہے۔ پہلی بنیاد یہ ہے۔ دوسری بنیاد ہے لبرلزم۔ لبرلزم کہتے ہیں کہ جدید دور میں جو اقدار اور جو روایات اس دنیا میں رواج پا گئی ہیں، ان روایات کو اصل سمجھ لینا اور ان کو اخلاق کا پیمانہ سمجھ لینا۔ میں ان دو تین روایات کے تعلق سے ابھی گفتگو کروں گا۔ سب سے پہلے سائنٹزم کو لے لیتے ہیں۔ میں نے بھی کہا کہ سائنس کوئی مسئلہ نہیں ہے، سائنٹزم مسئلہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ سائنس کو معیار بنا لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر معیار آپ کا بہت مضبوط ہے اور ایسا قطعی ہے، اتنا یقینی ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن یہ معیار اتنا کمزور ہے اور اتنا غیر یقینی ہے، اتنا ظنی ہے کہ آئے دن اس کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ سائنس کا ایک بڑا مسئلہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں پرابلم آف انڈکشن، اس کا دوسرا نام ہے پرابلم آف بلیک سوان۔ اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے۔ وہ مثال یہ ہے کہ چند صدیوں پہلے یورپ میں یہ بحث چلی کہ یہ جو
ایک پرندہ ہوتا ہے جس کو ہمارے یہاں بگلا بولتے ہیں، تو وہاں اور ہمارے علاقے میں بھی، یہاں امریکہ میں بھی، یہ سب کے سب ان کا رنگ سفید ہوتا ہے. آسٹریلیا میں اور کچھ علاقوں کے اندر یہ کالے ہوتے ہیں. تو اس زمانے میں چونکہ اسفار کی کثرت نہیں تھی تو لوگ یہ سمجھے کہ اس کا رنگ صرف اور صرف سفید ہوتا ہے. ساری دنیا کے بگلے تو انہوں نے نہیں دیکھے تھے، انہوں نے چند سو دیکھے ہوں گے، چند ہزار دیکھے ہوں گے، اپنے علاقے کے دیکھے ہوں گے، تو انہوں نے یہ مان لیا کہ ساری دنیا کے بگلے سفید ہوتے ہیں. پھر جب یہ ہوا کہ اسفار بڑھنے لگے اور دوسرے علاقوں میں یہ لوگ جانے لگے تو وہاں بگلے کا رنگ کالا بھی تھا. تو اب یہ مسئلہ ہوا کہ ہم نے تو یہ سٹیٹمنٹ دے رکھا ہے کہ ساری دنیا کے بگلے سفید ہوتے ہیں، یہ تو ٹوٹ گیا. اس کو کہا گیا پرابلم آف بلیک سوان. اسی طرح پرابلم آف انڈکشن ہے، اس کو میں 2 مثالوں سے آپ کو سمجھاؤں گا. پہلی مثال ہے جو بالکل تازہ ترین ہے، سب اس سے واقف ہیں، وہ ہے کرونا ویکسین. ظاہر ہے کہ ایک سائنس کا کارنامہ ہے کہ ویکسین نکل گئی. کچھ لوگ اس پر یقین کرتے ہیں، کچھ لوگ نہیں کرتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن میڈیکل فیلڈ میں کسی بھی چیز کے اوپر تحقیق کیسے ہوتی ہے؟ چند ہزار لوگوں کو والنٹیئرلی منتخب کیا جاتا ہے، یہ لوگ آتے ہیں اور ان کو دوا دی جاتی ہے یا ان کو ٹیکا لگایا جاتا ہے. اس کے بعد ان کی صحت کا مطالعہ کیا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. اگر سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوا ہے تو پھر اس دوا کو یا اس ٹیکے کو اپروو کر دیا جاتا ہے. تو ویکسین کے تعلق سے یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ جتنے ہزار لوگوں کو عام طور سے بلایا جاتا تھا اتنے ہزار لوگوں کو نہیں بلایا گیا، بلکہ بالکل پہلے دوسرے مرحلے میں ہی ایمرجنسی کی صورتحال میں وہ ویکسین اپروو کر دی گئی. آپ میڈیکل کی کوئی بھی دوا اٹھا لیں، اس کا کوئی نہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہوگا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس ویکسین کو یا اس دوا کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ پوری دنیا کی آبادی پر نہیں ہوتا، بلکہ منتخب افراد پر ہوتا ہے. 20,000 25,000 30,000 افراد کے اوپر اس دوا کا ٹیسٹ ہوگا یا اس ٹیکے کا ٹیسٹ ہوگا، اور اس کے بعد اس دوا کو اپروو کر کے مارکیٹ میں لانچ کر دیا جاتا ہے. بعض لوگوں کو وہ دوا کارگر کرتی ہے، بعض لوگوں کو نہیں کرتی. کورونا ویکسین سے بہت سے لوگ مزید بیمار ہوئے ہیں، بہت سے لوگوں کی ہلاکت ہو گئی ہے. یہ ہے پرابلم آف انڈکشن. سائنس کی جو بنیاد ہے وہ ہے انڈکشن. اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں استقراء. عربی میں جو دلیل استقرائی ہے وہی انڈکشن ہے، وہی پرابلم آف انڈکشن ہے. مثلا آپ نے یہ دیکھا کہ اس چیز کی کہ آرگیومنٹ مجھے 4 ملے ہیں، آپ کو 4 ملے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف 4 ہی ہیں، ہو سکتا ہے کہ 10 ہو، آپ کو مزید 6 نہ ملے ہوں. اب یہ جو پرابلم آف انڈکشن ہے اس کو ہم اپلائی کرتے ہیں ارتقاء یعنی ڈارونین ایوولوشن پر. ایک آدمی کو سب سے پہلے جو ڈاؤٹ آتا ہے، شک آتا ہے، وہ دراصل ارتقاء کی وجہ سے آتا ہے. وہ اپنے اسکول میں کالج میں یہ پڑھتا ہے کہ بھائی تخلیق تو نہیں ہوئی، بلکہ انسان جو پیدا ہوا ہے، انسان جو بنا ہے، وہ دراصل ارتقاء کرتے 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 یہاں اپنی موجودہ صورتحال تک پہنچا ہے. ایک زمانہ تھا جب کہ یہی انسان تقریباً چمپینزی سے جیسا لگتا تھا، اس سے پہلے یہ کچھ اور لگتا تھا، اس سے پہلے یہ کچھ اور لگتا تھا. تو سنگل سیل سے یعنی ایک سیل سے ارتقاء ہوتے 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 یہ تمام جانور، اینیمل کنگڈم جس کو بولتے ہیں، یہ پوری اینیمل کنگڈم بنی ہے اور اس میں ہم اس کا ایک حصہ ہیں. یہ کیسے ثابت کیا؟ یہ انڈکشن کی وجہ سے ثابت کیا. وہ اس طریقے سے کہ ان کو کچھ ڈھانچے ایسے ملے، بہت سارے دلائل ہیں ارتقاء کے تعلق سے، لیکن میں ایک دلیل ذکر کر رہا ہوں. ان کو کچھ ڈھانچے ملے، وہ ڈھانچے اس طرح کے تھے کہ جو آج کے جو موجودہ انسان ہیں ان کے ڈھانچوں سے قدرے مختلف تھے، لیکن وہ مکمل جانور بھی نہیں تھے. تو انہوں نے ان چند ڈھانچوں کی بنیاد پر یہ اندازہ لگایا کہ انسان دراصل ارتقاء ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا ہے. ان ڈھانچوں کی ٹیسٹنگ بھی ہوئی لیب میں، ایک لمبا موضوع ہے. لیکن اتنی بات طے ہے کہ جو لوگ بھی ارتقاء کے اوپر یقین کرتے ہیں اور اس بنیاد پر تخلیق کا انکار کر دیتے ہیں، ان کے پاس کوئی ایک بھی قطعی دلیل نہیں. ان کے پاس جو دلیل ہے وہ یہی استقرائی دلیل ہے جس کو ہم انڈکشن کہتے ہیں. اور انڈکشن اپنے میں خود ایک پرابلم ہے. سائنٹسٹ اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں. آپ کسی ایک سائنٹسٹ سے جو ایوولوشن کے اوپر یا ارتقاء کے اوپر یقین کرتا ہو، آپ یہ پوچھ لیں کہ مجھ کو دلیل قطعی دو کہ جس میں کوئی شک نہ ہو، جو کبھی نہ بدلے، ایسی دلیل دو ارتقاء کے ثبوت میں، وہ صبح قیامت تک نہیں دے سکے گا. آپ جب کسی سے گفتگو کریں اور اس دلیل کا مطالبہ کریں تو وہ دلیل اس لیے نہیں دے پائے گا کہ ایسی دلیل موجود ہی نہیں ہے. لیکن طلباء کو، اسٹوڈنٹس کو جو کالج میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں،
اور اسکولوں میں ہیں ان کو یہ بتا دیا گیا کہ سائنس میں دلیل اسی طریقے سے کام کرتی ہے، لہٰذا ان کے یہاں استخراجی دلیل کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ دلیل دو طرح کی ہے، استقرائی اور استخراجی۔ جس کو ہمارے یہاں جو شریعت کا جو مدار ہے وہ دراصل استخراجی دلائل کے اوپر ہے، اور سائنس کا جو مدار ہے وہ استقرائی دلائل کے اوپر ہے۔ تو جو لوگ سائنس پڑھتے ہیں ان کو یہ بتا دیا گیا کہ سائنس اسی طریقے سے کام کرتی ہے اور سوسائٹی اسی طریقے سے موو ہوتی ہے، سوسائٹی اسی طریقے سے چلتی ہے استقرا کی بنیاد پر، استخراج کوئی چیز نہیں۔ لہٰذا اس طالب علم کے، اس اسٹوڈنٹ کے ذہن میں یہی بیٹھ گیا کہ دلیل یہی ہے۔ جب آپ اس سے گفتگو کریں تو آپ ارتقاء کا رد کرنے کے بجائے اس کی دلیل کا رد کیجیے، آپ اس کے اصول کے اوپر حملہ کیجیے، تب جا کر آپ اپنے مدعے کو ثابت کر پائیں گے۔ تو سائنٹزم پہلی بنیاد ہے، اور دوسری بنیاد ہے لبرلزم۔ لبرلزم جس کو ہم آزاد خیالی جس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، روشن خیالی ترجمہ کر لیتے ہیں، اس کے تحت تین چیزیں آتی ہیں۔ پہلی چیز ہے فریڈم یعنی آزادی، دوسری چیز ہے ایکوالٹی یعنی مساوات، اور تیسری چیز ہے پروگریس۔ پروگریس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں ٹائم میں، جیسے جیسے ٹائم آگے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے ہم اخلاقی اعتبار سے بہتر ہو رہے ہیں، یہ ہے پروگریس۔ ان تینوں اصطلاحات کو سمجھنا بہت ضروری ہے اگر ارتداد کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ فریڈم یعنی ہمیں ہر چیز کے کہنے کی آزادی ہے، ہمیں ہر اس بات کے کہنے کی آزادی ہے کہ جس سے سامنے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو، اور تکلیف سے مراد ہوتا ہے فزیکل یعنی جسمانی تکلیف نہ ہو۔ یہ ہے مکمل فریڈم، مکمل آزادی۔ مغربی ممالک کے اندر اسی طرح کی آزادی پائی جاتی۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ مغربی ممالک میں کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کارٹونوں کا مقابلہ ہو رہا ہے، کارٹون بنائے جا رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں معاشرے میں مکمل آزادی ہے، ہم اس آزادی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ اس سے 1 ارب مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم جسمانی اعتبار سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہے ہیں، اگر آپ کے جذبات مجروح ہوتے رہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اپنی آزادی کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز ہے آزادی۔ اس کے تحت بہت ساری مثالیں ہیں، میں صرف 2 مثال ذکر کرنا چاہوں گا۔ پہلی مثال ہے ارتداد کی سزا۔ غیر مسلموں کو اور اسی طریقے سے مرتدین کو سب سے زیادہ جو اعتراض ہوتا ہے وہ ارتداد کی سزا پر ہوتا ہے کہ اسلام میں ارتداد کی سزا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام رائے کی آزادی کا قائل نہیں، اظہار رائے کی آزادی کا اسلام قائل نہیں ہے۔ تو ہم ایسے معاشرے میں، ایسی سوسائٹی میں کیسے رہ سکتے ہیں کہ جہاں آپ اپنی بات نہ کہہ سکیں؟ اگر کبھی اسلامی حکومت قائم ہو گئی تو ایسی اسلامی حکومت میں کیسے رہا جا سکتا ہے کہ جہاں آپ جیسے ہی دوسری رائے دیں آپ کو قتل کر دیا جائے؟ بظاہر یہ آرگیومنٹ لگتا بڑا مضبوط ہے اور اپیلنگ ہے، نوجوان اس سے جھانسے میں آ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ بات تو صحیح ہے کہ اسلام رائے کی آزادی کا اور اس کے احترام کا قائل نہیں، لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں، یا میں دوبارہ کہوں گا کہ انہیں اپنی چونکہ جہالت کا اعتراف نہیں ہے اس لیے وہ یہ نہیں جانتے کہ ایمان رائے نہیں ہے، کفر رائے نہیں ہے۔ ایمان دراصل عقیدہ ہے جس کو آج کی زبان میں ایک پالیسی کا نام پالیسی کہتے ہیں۔ آپ کسی ملک کی پالیسی سے جب اختلاف کریں گے تو اس کو رائے کی آزادی نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو غداری کہا جاتا۔ ارتداد کی جو سزا ہے وہ رائے کی آزادی کے خلاف نہیں ہے بلکہ وہ غداری کی وجہ سے۔ ایک آدمی اگر اپنے ملک کی پالیسی، اپنے ملک کے قانون اور اس کے دستور کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، چونکہ اسلامی حکومت کا دستور کس چیز کے اوپر ہے؟ ایمان باللہ کے اوپر قائم۔ ایک آدمی اگر ایمان کو چھوڑ کر کفر کی تبلیغ کرنے لگے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے ملک کا غدار ہے، اور ملک کو یہ اختیار ہے کہ وہ چھوٹی سزا دے کہ بڑی سزا دے، اور دنیا کے ہر ملک میں غداری کی سزا ہے۔ آپ مغربی ممالک میں چلے جائیں، امریکہ، برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، کہیں بھی چلے جائیں، غداری کے اوپر سزا ہے۔ اور تو اور رائے کی آزادی کے چیمپئن ان ممالک میں اگر آپ آ کر دیکھیں، میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں ہولوکاسٹ کی۔ آپ یورپ کے کسی ملک میں جا کر ذرا ہولوکاسٹ کا انکار کر کے دکھائیں، آپ یہ کہہ کر دکھائیں کہ ہولوکاسٹ میں 6 ملین یہودی نہیں مرے تھے بلکہ چند ہزار مر گئے تھے یا 1 لاکھ مر گئے تھے۔ آپ تحقیق نہیں کر سکتے، یونیورسٹیوں میں اس موضوع کے اوپر آپ مطالعہ نہیں کر سکتے۔ آپ کو آنکھ بند کر کے اندھی تقلید کے ساتھ یہ ماننا پڑے گا کہ 6 ملین لوگ، 6 ملین یہودی
ہٹلر کے ہاتھوں مرے تھے. آپ ہولوکاسٹ کا انکار نہیں کر سکتے. اگر آپ کریں گے تو کچھ ممالک میں 2 سال کی قید ہے, کچھ ممالک میں 4 سال کی قید ہے, کچھ ملکوں میں 6 سال کی قید ہے. وہ اس کو غداری کے اندر لے کر آتے ہیں. تو وہ آزادی اظہار رائے کہاں ہے؟ تو کسی بھی ملک کی پالیسی اور اس کے دستور کے خلاف رائے دینا دراصل رائے نہیں ہے, بلکہ یہ غداری ہے, اور ارتداد کی سزا اسی غداری کی وجہ سے دی جاتی ہے. پہلی مثال تو یہ ہے. میں مختصر اور جلدی بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بنیادیں پتہ چل جائیں. آج کے دور میں, جس دور میں ہم رہ رہے ہیں, اس میں ایک بڑا فتنہ پوری دنیا میں چل رہا ہے. مغربی ممالک میں جو فتنہ شروع ہوتا ہے وہ تقریباً 30-40 سال کے بعد ہمارے ملکوں میں پہنچتا ہے, بر صغیر میں پہنچتا ہے. اس فتنے کو کہا جاتا ہے ٹرانسجینڈرزم. ٹرانسجینڈرزم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص کسی بھی وجہ سے یہ کہتا ہے کہ میری روح یا میں ایک غلط باڈی میں ٹریپ ہو گئے, غلط باڈی میں, غلط جسم کے اندر پھنس گئے ہیں. میں مرد نہیں ہوں, میں عورت ہوں, یا عورت کہتی ہے کہ میں عورت نہیں ہوں, مرد ہوں. یہ ہے ٹرانسجینڈرزم. اس کو دوسرے الفاظ میں LGBTQ+ بھی کہتے ہیں. L سے ہے لیسبین, G سے ہے گے, B سے ہے بائی سیکشول, اور اس طریقے سے بہت سارے جینڈرز ہیں. تقریباً ٹوٹل 80 سے زیادہ, اور ایک جگہ میں نے پڑھا 100 کے قریب جینڈرز ہیں. فیس بک کے اوپر اگر آپ پروفائل بنائیں تو 55-56 تو جینڈرز کی وہاں پر آپ کو اختیار ہے کہ آپ کو ایک جینڈر چن سکتے ہیں. یہ جو ٹرانسجینڈرزم کا فتنہ یورپ امریکہ میں چلا اور اس کے بعد اب انڈیا پاکستان میں پھیل رہا ہے, یہ دراصل اسی آزادی اظہار رائے کے تحت کہ مجھے آزادی ہے کہ میں اپنے جینڈر کا انتخاب کروں. ڈاکٹر نے جو لکھ دیا تھا میری پیدائش کے وقت کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث, یہ ڈاکٹر کو حق نہیں ہے. یہ مجھے حق ہے اپنی آزادی کے تحت کہ میں چاہے اپنے آپ کو مرد قرار دے لوں, یا عورت قرار دے لوں, یا دونوں قرار دے لوں, یا کچھ نہ قرار دوں. ایک خاتون کی ویڈیو چند دنوں پہلے نظر سے گزری, ایک انگریز تھی. وہ یہ کہنے لگی کہ مجھے عجیب سے خیالات آنے لگے اور مجھے لگا کہ میں عورت نہیں ہوں, میں مرد ہوں, تو میں نے اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کر لیا. یہ جو مرد ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ بس مرد مان لیا؟ نہیں. اپنے آپ کو مرد ماننے کے بعد عورتوں کے ساتھ وہ تعلق قائم کیے جو ایک مرد عورت کے ساتھ کرتا ہے, یہ مطلب ہوتا ہے. تو اس عورت کا کہنا یہ تھا کہ میں نے اپنے آپ کو مرد ڈکلیئر کر لیا, لیکن مجھے لگا کہ نہیں, میں مرد بھی نہیں ہوں. پھر میں نے واپس اپنے آپ کو عورت ڈکلیئر کر لیا. پھر لگا کہ نہیں, میں عورت بھی نہیں ہوں, کچھ گڑبڑ ضرور ہو رہی ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے دونوں اپنے آپ کو ڈکلیئر کر لیا, میں مرد بھی ہوں اور عورت بھی ہوں. جب دل چاہتا ہے عورت ہوں, جب دل چاہتا ہے مرد ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب خواہش ہوئی تو کسی مرد کے ساتھ تعلق قائم کر لیا, جب خواہش ہوئی تو کسی عورت کے ساتھ تعلق قائم کر لیا. یہ ہے اس کو بولتے ہیں جینڈر فلوئڈٹی. یہ ٹرانسجینڈر کی ایک قسم ہے. کینیڈا میں ایک بوڑھا شخص ہے, تقریباً 70-75 سال کا. اس نے ایک دن اعلان کیا کہ مجھے کچھ 8-9 سالہ لڑکی کی سی فیلنگ آ رہی ہے. تو میں 8-9 سال کی لڑکی ہوں آج سے. یعنی ایک تو یہ کہ مجھے لڑکی کی سی فیلنگ آ رہی ہے یا عورت کی سی فیلنگ آ رہی ہے, ایک یہ اس نے عمر بھی متعین کر دی کہ میں 8-9 سالہ لڑکی ہوں. اور اس نے اسی طرح کا لباس پہننا شروع کر دیا. چھوٹی بچیاں جو فراک وغیرہ پہنتی ہیں, گڑیوں سے کھیلتی ہیں, وہ اسی طریقے سے اس نے حرکتیں شروع کر دی. اس کو پاگل قرار نہیں دیا گیا, اس کو سوسائٹی نے مانا کہ ہاں بھائی یہ اس کا حق ہے. لیکن انسان کے بنائے ہوئے جو قانون ہیں وہ کہیں نہ کہیں جا کر ٹوٹ جاتے ہیں. میں نے ایک موقع پر کہا کہ اگر یہ بڈھا جرم کر لے, کوئی بھی قانون کینیڈا کا توڑ دے, اب سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر مقدمہ کون سی عدالت میں چلے گا. چونکہ جتنے بھی سیکولر ممالک ہیں اس میں 2 عدالتیں ہوتی ہیں. ایک تو عام عدالت ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے جوینائل کورٹ, جہاں بچوں کے مسائل سنے جاتے ہیں. تو اس بڈھے کے اوپر کیس بچوں کی عدالت میں چلے گا چونکہ حکومت نے اس کو مان لیا, یا اس کے اوپر کیس بڑوں کی عدالت میں چلے گا. اگر مان لیں وہ کسی کو قتل کر دے, کوئی بچہ قتل کر دے, تو اس کی سزا الگ ہے. اور اگر کوئی بڑا قتل کرے گا تو اس کی سزا الگ ہے. تو اس کو سزا کون سی دی جائے گی؟ یہاں قانون فیل ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا بنایا ہوا قانون ہمیشہ کہیں نہ کہیں ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ جو آزادی اظہار رائے ہے, اس کے تحت بہت ساری اخلاقی بیماریاں ہمارے معاشرے کے اندر پھیلی ہیں. دوسری جو بنیاد ہے لبرلزم کی, وہ ہے ایکوالٹی. ایکوالٹی کا مطلب ہے مرد اور عورت کے درمیان مساوات, اور مرد اور عورت کے درمیان ہی نہیں
بلکہ جو 80-90-100 کے قریب جینڈرز متعارف ہوئے ہیں سب کے سب برابر ہیں. آپ کو حیرت ہوگی کہ امریکہ کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ جتنے بھی پبلک پلیسز ہیں، پبلک مقامات ہیں، وہاں پر جو باتھ رومز ہوتے ہیں، مردوں کا الگ عورتوں کا الگ. تو ٹھیک ہے، عورت ہے تو عورتوں کے باتھ روم میں جائے گی، مرد ہے تو مردوں کی طرف جائے گا. لیکن ایک بندہ جو دونوں ہے، یا ایک مرد ہے جو اپنے آپ کو عورت بتاتا ہے، یا عورت ہے اپنے آپ کو مرد، وہ کدھر جائے گا؟ وہ جدھر دل چاہے وہاں جائے گا. یہ باقاعدہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. تو ایک عورت جو اپنے آپ کو، یا ایک شخص جو اپنے آپ کو دونوں بتاتا ہے، جس وقت اس کا دل چاہے عورتوں کے طرف چلا جائے، اور جس وقت اس کا دل چاہے وہ مردوں کی طرف چلا جائے. یہ ہے ایکوالٹی. اس سے مسلمانوں میں کیا مسئلہ ہوا؟ مسلمانوں میں مسئلہ یہ ہوا کہ خواتین کے تعلق سے یہ مان لیا گیا کہ اسلام میں خواتین کو اتنے حقوق نہیں دیے گئے جتنا کہ مردوں کو دیے گئے. 2-3 دن سے ایک ویڈیو چل رہی ہے، کوئی پاکستان کی اینکر ہے جس نے ہمارے ہندوستان کے ایک صاحب سے انٹرویو لیا اور گفتگو چل رہی ہے حوروں کے تعلق سے. تو اس عورت نے کیا کہا؟ اس عورت نے یہ کہا کہ بھائی مردوں کو تو 72 حوریں ملیں گی، اور ہمیں آپ پرانے اسی ہسبینڈ کے اوپر سیٹ کر رہے ہو کہ ہم اسی ہسبینڈ کے ساتھ جنت میں جائیں. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ جو سوال اس کے ذہن میں آیا، یہ دراصل اس ایکوالٹی کی وجہ سے، اس عقیدے کی وجہ سے آیا جو اس کے ذہن میں ہے کہ مرد اور عورت کو ہر چیز میں برابر کے حقوق ملنے چاہیے. دوسرا مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں آیا کہ مردوں کو امامت کا حق ہے تو عورتوں کو امامت کا حق کیوں نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام عورتوں کو اور مردوں کو برابر تصور نہیں کرتا. اب اس کا جو جواب ہوتا ہے وہ کچھ لوگ یہ دینے لگتے ہیں کہ نہیں جی بہت بالکل برابر ہیں، بس چند چیزیں ہیں. میں اس کا جواب یہ نہیں دیتا، بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ مردوں اور عورتوں کے درمیان مساوات غیر فطری ہے، ممکن ہی نہیں. مردوں اور عورتوں کے درمیان برابری ہو ہی نہیں سکتی. ہاں، مردوں اور عورتوں کے درمیان انصاف ہو سکتا ہے. اسلام میں جینڈر جسٹس ہے لیکن ایکوالٹی نہیں ہے. جینڈر جسٹس کا مطلب ہے صنفی انصاف، صنف کی بنیاد پر عدل. یہ ہے کہ ایک مرد اگر عورت کو قتل کرے گا تو اس کو وہی سزا ملے گی کہ اگر وہ مرد کو قتل کرے. لیکن ایکوالٹی یعنی برابری اور مساوات نہیں. اس کے منطقی دلائل ہیں، اس کے بایولوجیکل دلائل ہیں، اس کے عقلی دلائل ہیں. وہ دلائل جاننے بہت ضروری ہیں. تیسری چیز جو ہے وہ ہے پروگریس. ہم جیسے جیسے وقت میں آگے بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے ہم اخلاقی اعتبار سے بہتر ہو رہے ہیں. یہ لبرلزم کی سب سے بڑی بنیاد ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ نے بہت سی مرتبہ کچھ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ ارے بھائی آپ کون سے پرانے زمانے کی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ ارے یہ تو 1400 سال کی باتیں ہیں، 1400 سال پرانی، ان باتوں میں کیا رکھا ہے، آج کی بات کریں. یہ وہ دراصل عقیدہ ہے کہ جس کو ہم انگریزی میں پروگریس کہتے ہیں. ایک اور اصطلاح سن لیجئے. اس اصطلاح کو انگریزی میں کہا جاتا ہے ڈوگما، جس کا اردو میں، ٹھیٹ اردو میں ہم ترجمہ کریں گے ہٹ دھرمی. مسلمانوں کے اوپر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ مسلمان ڈوگما کے قائل ہیں، یعنی ہٹ دھرم ہوتے ہیں. بس ان کو جو مل گیا قرآن میں، قطع نظر اس کے کہ وہ منطقی ہے، عقلی ہے یا نہیں ہے، وہ اس کو مانیں گے. حدیث میں اگر آ گیا اس سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ لاجیکل ہے، منطقی ہے یا نہیں ہے، وہ اس کو مانیں گے. مسلمان ہٹ دھرم ہوتے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ قرآن کو اور حدیث کو آنکھ بند کر کے مانتے ہیں وہ اس لیے مانتے ہیں کہ ان کو قرآن اور حدیث کا جو عقلی پہلو ہے اس کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. لیکن جو لوگ سائنس کو مانتے ہیں وہ تو دعوے دار ہیں کہ ہم تو بہت بڑے عقل مند ہیں، ہم تو سائنس پر عمل کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود سب سے زیادہ ہٹ دھرمی اگر کسی میں ہوتی ہے تو وہ سائنٹسٹ میں ہوتی ہے. سب سے زیادہ اگر ہٹ دھرمی کسی میں ہوتی ہے تو وہ لبرلز میں ہوتی ہے. وہ اس طریقے سے کہ جب آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جیسے جیسے وقت میں آگے بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے بہتر ہو رہے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے؟ اس کی کوئی دلیل نہیں. آپ کی نہ تو استقرائی دلیل ہے، نہ استخراجی دلیل ہے، نہ انڈکٹیو آرگیومنٹ ہے، نہ ڈیڈکٹیو آرگیومنٹ ہے. کوئی دلیل ہے ہی نہیں. محض عقیدہ، محض ایک دعویٰ کہ ہم جیسے جیسے وقت میں آگے بڑھ رہے ہیں ویسے ویسے بہتر ہو رہے ہیں. یہ ایک بلا دلیل دعویٰ ہے. اور آپ دنیا کے کسی بھی آدمی سے جو اپنے آپ کو لبرل سمجھتا ہو پوچھ لیں کہ اس کی کیا دلیل ہے، وہ بغلے جھانکے گا. اس سے زیادہ ہٹ دھرمی کی کیا بات ہوگی کہ آپ نے پوری سوسائٹی لبرلزم کی بنیاد پر بنا دی اور اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جیسے جیسے وقت میں پیچھے جائیں گے ہم اخلاقی اعتبار سے بہتر ہوں گے. اور ہماری دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ جتنا ہم قریب ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، چونکہ ہمارے لیے مورالٹی اور اخلاق کا مصدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، ہم بہتر ہوں گے. آپ بتائیے کہ آپ کے لیے اخلاق اور مورالٹی کا مصدر کیا ہے؟ ٹائم.
ٹائم اخلاق اور مورالٹی کا مصدر کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو ثابت کر دیجیے. ہم ثابت کر دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق اور مورالٹی کا مصدر ہے. ہمارے پاس ایک نہیں 1000 دلائل. آپ ایک دلیل دے دیجئے کہ ٹائم اخلاق اور مورالٹی کا مصدر ہے. تو یہ 3 بنیادیں ہیں لبرلزم کی. اگر ہم سائنٹزم اور لبرلزم کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں تو ارتداد کا اور ذہنوں میں جو شکوک پیدا ہوتے ہیں نوجوانوں کے، ان کا بہت آسانی کے ساتھ جواب دیا جا سکتا ہے. ایک شخص نے مجھ سے رابطہ کیا. اتفاق ہے کہ تقریباً ہر دوسرے دن اس طرح کے میسج آتے ہیں کہ میرا ایک سوال ہے. ٹھیک ہے، سوال ہے تو ہم جواب دے دیتے ہیں، لیکن پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل آخری کنارے پر کھڑا ہوا ہے. اگر اس کے شکوک اور شبہات کو حل نہ کیا گیا تو یہ گر جائے گا، کفر کی کھائی میں گر جائے گا. تو ایک شخص نے مجھے میسج بھیجا، شاید پرسوں کی بات ہے، کہنے لگا کہ میرا ایک دوست مرتد ہو گیا ہے اور میرے بھی کچھ سوال ہیں. تو میں نے اس سے کہا کہ تمہارے سوال کا تو میں بعد میں جواب دوں گا، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا دوست کیوں مرتد ہوا. اس نے کہا کہ وہ ایک حدیث ہے کہ جس میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اترتا ہے صبح صادق سے پہلے، تو وہ اس حدیث کی وجہ سے مرتد ہو گیا. اس نے کہا کہ بھئی یہ کیسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اترے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا مطلب تو یہ ہے کہ اللہ کا جسم ہے، اور جس کا جسم ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے وہ مرتد ہو گیا. تو میں نے اس کو یہی بات کہی کہ تمہارے دوست نے کیا مکمل اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا نہیں، وہ تو ابھی چند احادیث کا اس نے کچھ ویڈیوز دیکھی اور اس کے بعد چند احادیث کا اس نے مطالعہ کرنا شروع کیا. اس کو لگا کہ اس میں تو بڑا گھال گچول ہے اور بڑے شکوک و شبہات ہیں، اور اس نے اسلام چھوڑ دیا. بات وہیں آ جاتی ہے کہ ایک آدمی جس دن اپنی جہالت کا اعتراف کر لے گا وہ شکوک و شبہات سے نکل جائے گا. جیسے ہی وہ شخص یہ سمجھے گا کہ نہیں مجھے سب کچھ آتا ہے یا میں علماء سے زیادہ جانتا ہوں، وہ شکوک و شبہات کی دلدل میں اس طرح دھستا چلا جائے گا کہ آہستہ آہستہ وہ ایمان سے نکل کر کفار کے ساتھ جا ملے گا. آخر میں چند باتیں علماء کرام سے کرنا چاہوں گا. آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، منظم انداز سے کام کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی صفوں میں علماء کو تیار کرنا بہت ضروری ہے اس مقصد کے لیے. ماشاءاللہ ہمارے پاس ایک بڑی تعداد ہے علماء کی جو رد قادیانیت پر کام کرتی، بڑی تعداد ہے جو دیگر فتنوں کے اوپر کام کرتی، لیکن ہمارے پاس اتنے علماء نہیں ہیں کہ جو رد ارتداد کے اوپر یا رد الحاد کے اوپر فکری الحاد اور فکری ارتداد کے خلاف کام کرے. تو ایک تو ان علماء کی تیاری بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو علماء اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہیں، ان کا کچھ نہ کچھ مطالعہ ہے، تو قبل اس کے کہ وہ اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ بھئی ہم نے سارا مطالعہ کر لیا یا اس موضوع کے اوپر مکمل ہمیں ادراک حاصل ہو گیا، وہ جتنا بھی ان کا مطالعہ ہے وہ اپنی مسجدوں میں، جمعہ کے خطبوں میں، عام تقریروں میں اس موضوع کو اپنی تقریروں کا عنوان اور موضوع بنائیں اور عوام کو آگاہ کریں، بالکل اسی طریقے سے آگاہ کریں جیسا کہ قادیانیت کے تعلق سے آگاہ کیا جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے آگاہ کریں کہ یہ فتنہ سر چڑھ کر بول رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہم کھلے آنکھوں دیکھ رہے ہیں، اس کا مشاہدہ ہو رہا ہے، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ ایک بندہ صبح میں مومن ہوگا، شام میں کافر ہوگا، یا شام میں مومن ہوگا، صبح تک وہ کافر ہو جائے گا. یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. اسی طریقے سے تیسری بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا آپ حضرات کی، وہ یہ کہ آپ میں سے ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد ایسی ہوگی جو مختلف مدارس سے وابستہ ہے، مدرسوں میں ذمہ دارانہ پوزیشن رکھتی ہے. تو مدارس میں اس موضوع کے اوپر جتنا جلد ہو سکے ورک شاپس کا انعقاد ہونا چاہیے، سیمینار کا انعقاد ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی عالم نہیں ہے، کچھ علماء ہیں، کچھ چھپے ہوئے ہیں، کچھ سامنے نہیں آنا چاہتے، کچھ اپنے مطالعے میں مصروف ہیں، ان کو نکال کر باہر مدارس میں ورک شاپ کے لیے لانا بہت ضروری ہے، تاکہ طلبہ میں کم سے کم یہ بیداری آئے کہ ہاں یہ بھی ایک فتنہ ہے، یہ بھی ایک میدان ہے کہ جس پر کام کیا جا سکتا ہے. چوتھی بات یہ ہے، اور جس کے تعلق سے میں نے بارہا جو ذمہ داران ہیں ہمارے ان کو توجہ بھی دلائی ہے، اور آپ کے توسط سے میں دوبارہ توجہ دلانا چاہوں گا. آپ حضرات سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ اپنے ان حضرات سے اکابر کی توجہ اس طرف کرائیں کہ جو بڑے مدارس ہیں ہمارے، ان مدارس میں اس موضوع کے اوپر باقاعدہ تخصص کا پروگرام شروع ہونا چاہیے. جس طریقے سے رد قادیانیت وغیرہ کے تعلق سے ہمارے یہاں باقاعدہ شعبے ہیں، اس موضوع کے اوپر اور اس عنوان سے شعبے کا ہونا بہت ضروری ہے. گجرات میں ایک مدرسہ ہے کہ جس نے اس کا آغاز کیا ہے،
اور غالباً کچھ اور مدارس بھی ہوں گے، لیکن جب بڑے مدارس اس چیز کو اپنا ایجنڈا بنا لیتے ہیں تو پھر چھوٹے مدارس اس کی تقلید فوراً کرنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی ایک چھوٹا مدرسہ کرے گا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے مدارس اس کی تقلید کریں، لیکن اگر مان لیں دارالعلوم دیوبند میں ہو جائے یا مثلا مظاہر العلوم سہارنپور میں ہو جائے، ندوۃ العلماء میں ہو جائے، اس طرح کے مدارس جو بڑے مدارس ہیں، جب ان میں ایک چیز چل پڑتی ہے تو پھر دوسرے مدارس کے لیے اس کو قبول کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ آپ میں سے سبھی حضرات عوام سے کسی نہ کسی سطح پر جڑے ہوں گے۔ میں دیکھتا یہ ہوں کہ عوام جب ان مرتدین اور ملحدین کی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن پر اعتراض ہو رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، تو وہ حمیت اور غیرت سے مغلوب ہو کر ان جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں، ان ویڈیوز میں باقاعدہ ان اسٹریم میں شامل ہوتے ہیں اور وہ دفاع کرنے لگتے ہیں۔ لیکن چونکہ علم نہیں ہے، علم دین حاصل نہیں کیا، اس کی ٹریننگ نہیں ہوتی، تو بجائے اس کے کہ وہ کامیاب دفاع کریں، ہوتا یہ ہے کہ وہ خود شکوک و شبہات لے کر لوٹتے ہیں۔ تو ہمیں دراصل یہ عوام کو بتانا ہے کہ یہ فتنہ کوئی نیا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی پہلی مرتبہ تاریخ میں ہو رہا ہے، لیکن جس طریقے سے پہلے علماء نے ان فتنوں کا سد باب کیا ہے، ابھی بھی علماء ہی کو یہ کام کرنے دو، آپ آگے نہ آئیں، آپ علماء کا تعاون کریں، آپ علماء کی بات سنیں، آپ علماء کی باتوں پر توجہ دیں، آپ خود جا کر اس میدان کو اور اس محاذ کو نہ سنبھالیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جو مجدد بنے ہیں، وہ باطنیہ، یوں تو ان کے بہت سارے کارنامے ہیں، لیکن باطنیہ کے خلاف جو ان کی جد و جہد ہے، دراصل اس نے ان کو مجدد بنایا ہے۔ باطنیہ کا فرقہ کیا تھا؟ اس زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ جب ان کا ماں باپ پریشان ہوتے تھے کہ اگر ان کا لڑکا شام میں دیر سے گھر پہنچا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ کہیں باطنیوں کے ہتھے چڑھ گیا اور ہو سکتا ہے کہ کافر ہو گیا ہو۔ تو اس طریقے سے پورے عالم اسلام میں وہ فتنہ پھیلا ہوا تھا۔ ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے پورے فتنے کا قلع کما کر دیا، عوام ساتھ تھی۔ امام غزالی کو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ مرجع ہیں، ہم ان کی بات سنیں گے، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں۔ تو عوام آج بھی اگر علماء کے پیچھے کھڑی ہو تو بہت آسانی کے ساتھ اس فتنے کو کا قلع کما کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ عوام تک بات پہنچے کہ آپ اس محاذ کو اپنے ہاتھ میں اس وقت تک نہ لیں جب تک آپ خود ٹرین نہ ہو، آپ کو پتہ نہ ہو۔ تو یہ چند تجاویز تھیں، اور مجھے امید ہے کہ علماء کرام ان تجاویز کے اوپر غور کریں گے، اس تعلق سے کام کریں گے، اور اس فتنے کی حساسیت کا ادراک تو بہرحال سبھی کو ہے، لیکن غالباً کچھ مسائل رہے ہوں گے کہ جتنی توجہ دی جانی چاہیے ابھی اتنی توجہ نہیں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے کے ادراک اور اس کے سد باب کے لیے ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ اس طرف متوجہ کر دے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کام لے لے، اور جو شکوک و شبہات اس وقت نوجوانوں کے دلوں میں ہیں، ان شکوک و شبہات کو زائل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔